السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ سیاسی نظام جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کی رٹ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور یہ صورتحال ایسے دکھائی دیتی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر رویوں کو دیکھیں اور وہاں پر جس طریقے سے اور جس انداز کی گفتگو ہو رہی ہے اور پھر اس کے جو نتائج برآمد ہو رہے ہیں اس کو دیکھا جائے تو دکھائی ایسے دیتا ہے کہ ہم ایک انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلے سیاسی تقسیم جو ہے وہ اختلاف رائے کی بنیاد پر ہوتی تھی، اور ظاہر ہے نظریاتی طور پر تمام پارٹیاں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، ان کے نصب العین مختلف ہوتے ہیں، ان کے لیے عوام کو دینے کے لیے ایجنڈا مختلف ہوتا ہے، اور اس کے اوپر تنقید جو ہے وہ کسی پیرائے میں ہوتی تھی۔ لیکن اب چونکہ اختلاف رائے والا معاملہ نہیں رہا، اب سیاسی تقسیم جو ہے وہ نفرت کی بنیاد پر ہے کہ یا تم یا ہم۔ یہ صورتحال جو ہے اب اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ پارلیمان کے اندر بھی ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے نہ کبھی سنیں گے، نہ یہ رویہ جو ہے وہ دیکھا گیا۔ دوسری طرف اگر سیاسی طرز عمل کو دیکھا جائے تو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی پارٹی کی طرح ٹریٹ کر رہی ہیں، اور اس پر الزامات کی بچھاڑ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان بھی کوئٹہ میں گرجے اور برسے، اور انہوں نے کہا کہ ہم غلامی کے لیے نہیں ہیں، یہ نہیں کہ فیصلے کوئی اور کرے اور ذمہ داری جو ہے وہ سیاستدان اٹھائیں۔ یہ صورتحال جو ہے یہ نہیں چل سکتی، آئین کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہوگا۔ اگر آئین کے مطابق نہیں چلے تو پھر عوامی تائید جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے انہوں نے عزم استحکام آپریشن جس کے شروع کیے جانے کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس وقت حالات اور واقعات جو ہیں وہ جس نہج پر استوار ہو چکے ہیں، اور جب انتخابات کا ڈول پڑا تھا تو اس وقت استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بھی لانچ ہوئی تھی، اور اس وقت اس پارٹی کو بھی بہت زیادہ شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا گیا تھا، اور عملی طور پر یہ ایک سب سے ناکام تجربہ جو ہے وہ ثابت ہوا تھا۔ پاکستان کے اندر یہ روایت رہی ہے کہ سیاستدان جو ہیں ان کی پشت پناہی ہوتی رہی ہے، سیاسی جماعتیں بنائی اور توڑی جاتی رہی ہیں، اور اس کے بعد حالات اور واقعات جو ہیں اب اس نہج پر پہنچے ہیں کہ جب آخری تقویت دی جانے والی پارٹی جو ہے وہ اس نے ایسی صورتحال برپا کر دی ہے کہ معاملات اور حالات دونوں کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں۔ ایسے میں ایک اور نئی پارٹی بھی جو ہے وہ وجود میں آنے جا رہی ہے۔ پاکستان کی سیاسی معاملات اور پاکستان کے اقتصادی معاملات دونوں گمبھیر ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں جو اس وقت بیان بازی ہو رہی ہے، جس طریقے سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ان پر آج ذرا تفصیل سے بات کریں گے، اور میری آج کی مہمان شخصیت جو ہیں وہ پاکستان کے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے ذرا میں یہاں سے اس لیے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس سچویشن میں تھے جب پی ڈی ایم بنی تھی، تو جو محمد زبیر صاحب کا بیان آیا ہے کہ نواز شریف اور باجوہ کی ملاقات ہوئی تھی اور لندن پلان جو ہے وہ بنا تھا، یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس وقت جب یہ معاملات تھے تو نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کے درمیان تلخی ہوئی تھی، جس کے بعد تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، جس کے بعد آپ نے، چونکہ آپ سیکرٹری جنرل تھے، ایک شو کا نوٹس بھی پیپلز پارٹی کو ایشو کیا تھا، اور پھر وہ الگ ہو گئے تھے۔ کیا یہ اس بیک گراؤنڈ میں تھا، اس تناظر میں تھا؟ نہیں، مجھے کسی ایسی بات کا پتہ نہیں ہے جس کا ذکر زبیر صاحب نے کیا ہے۔ میں سیکرٹری جنرل پی ڈی ایم کا تھا، جس کی آپ بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ تھا پی ڈی ایم کا اس کی خلاف ورزی کی تھی، اس کے بعد ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ اس کا کسی لندن پلان سے مجھے کسی پتہ نہیں ہے، یا کسی ذاتی تلخی کی بات مجھے یاد نہیں ہے۔ ذاتی تلخی ایک پہلے اجلاس میں ہوئی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، بہرحال اس کو دونوں طرف سے بات ہوئی، کچھ ادھر سے شروع ہوئی، کچھ یہاں سے ہو گئی، اور پھر
اس پر مولانا صاحب نے بڑی سختی سے کہا تھا کہ آپ یہاں پر یہ ان باتوں کی گنجائش نہیں ہے، ہم ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہیں. تو اس کے بعد جو جس پر پیپلز پارٹی اور ANP علیحدہ ہوئے تھے، وہ ایک فیصلہ تھا PDM کا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی. نہیں، اس میں کیا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اس وقت بات ہوئی تھی جو ایونچولی آگے چل کر پھر اس نے ایک حقیقت کا روپ دھارا؟ نہیں، یہ تو PDM کی بہت شروع کی بات تھی، اس میں عدم اعتماد کی بات کوئی نہیں ہوئی تھی. عدم اعتماد تو بہت آخر میں جا کر 2022 کے شروع میں عدم اعتماد کا معاملہ آیا تھا. عدم اعتماد کی بنیاد جو شروع ہوئی تھی وہ جو اعتماد کا ووٹ لیا تھا عمران خان صاحب نے، اس کے بعد یہ بات شروع ہوئی تھی، کیونکہ اس میں واضح ہو گیا تھا کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. یہ جو ہے کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، یہ تجویز ادھر سے آئی تھی؟ میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے جی. اور یہ اگر بات ہے تو پھر اس کا نقصان سب نے اٹھایا ہے، ملک نے اٹھایا ہے. باجوہ صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ خود کہہ چکے ہیں اور عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اعتماد کا جو ووٹ لیا تھا عمران خان صاحب نے تو اس میں آدمی باجوہ صاحب نے پورے کر کے دیے تھے. اس حد تک تو وہ تو اس وقت تو وہ بڑی واضح نظر آ رہا تھا نا کہ کس طرح پورے ہو رہے ہیں. جی، وہ تو جو آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے. جی، تو اس لیے وہیں پر بڑا واضح تھا کہ عدم اعتماد ہو جائے گا اگر کیا جائے. اسی پر بعد میں پھر ہوا، 2-3 مہینے اس میں لگ گئے اور وہ ہو گیا. چونکہ یہ بات کی جا رہی ہے، اب ذرا اس پہ ہو جائے. آپ جہاں بندے لائے جا رہے تھے وہاں بندے بھگائے بھی تو جا سکتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورا ایک سیاسی کھیل تھا یا اس کے اندر کوئی اور ملوث تھا؟ ہاں دیکھیں نا، عمران خان صاحب کا بھی یہی گلہ ہے کہ مجھے عدم اعتماد میں باجوہ صاحب نے بچایا نہیں. یعنی وہ بندوں کو منع کر سکتے تھے کہ اب نہ دیں ووٹ. پرویز الہی کو تو آخری موقع پہ کال آ گئی تھی. جی، یہ ان کا گلہ رہا ہے. بہرحال یہ نہ وہ جمہوری راستہ ہے، اگر کسی نے باجوہ صاحب کہنے پہ کیا، نہ وہ جمہوری راستہ ہے. تو میں تاریخ اس کے بارے میں بھام ہی رہے گا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. یہ بھی ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اس کے ہر موڑ پر یہ بھام رہتا ہے، کس نے کیا کہا اور کیوں کہا اور کب کہا اور کیسے کہا اور کس کو کہا. یہ تماشے ہم نے کافی لگا لیے. اس وقت پہلے تو ذرا آپ کا اس پہ ٹیک کیا ہے، اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور جس طریقے سے یہ تقسیم ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ یا یہ نظام جو ہے یہ چل پائے گا اس صورتحال؟ نہیں، یہ چل سکتا ہی نہیں. چلنا آپ کس کو کہتے ہیں؟ وقت گزر سکتا ہے. حبیب جالب نے کہا تھا نا، مجھے تمہیں ہے یقین کہ سفر کٹ رہا ہے، رستہ کٹ رہا ہے، مجھے ہے یقین کہ منزل کھو رہے ہو. تو وہ ہماری بھی حالت ہو گئی ہے کہ ہم وقت گزارنے کو اگر حکومت کہتے ہیں اور سیاست کہتے ہیں تو پھر شاید وقت تو گزر جائے، لیکن یہ وقت ملک پہ بڑا بھاری ہوتا ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، ظاہر ہے وہ وزیر اعظم ہیں اور ایک وزیر اعظم ایک پارٹی کی طرف سے نامزد کردہ وزیر اعظم ہیں. اب نواز شریف صاحب بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، وہ بھی خاموش ہیں، شہباز شریف صاحب بھی خاموش ہیں، اور سامنے سے ایک جسے کہتے ہیں نا سیاسی الزامات کی ایک بوچھاڑ ہے، ایک بیانیہ ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کہیں کھو گئی ہے، اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ کہیں گم ہو گئی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سیاسی طور پر کیسے معاملات کو لے کر چلنا ہے؟ دیکھیں، جو سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا شہباز صاحب عوام کے وزیر اعظم ہیں یا نہیں ہیں، عوام کے مینڈیٹ سے آئے یا نہیں آئے، اصل سوال یہ ہے. پھر اس پہ اگر آپ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو پھر پوچھا جائے گا کہ عمران خان صاحب بھی عوام کے وزیر اعظم تھے یا نہیں تھے. پھر لیاقت علی خان تک بات چلی جائے گی. تو یہ سوچ دیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کیا سوالات ہیں، کیا اپوزیشن، کیا سوالات ہیں جن کے وزیر اعظم صاحب جواب نہیں دے پا رہے. وہ کیا باتیں ہیں؟ کیا وہ ملک کے مسائل کے بارے میں ہیں، عوام کی تکلیف کے بارے میں ہے؟ کیا سوال ہیں؟ وہ یہی ہے نا کہ مینڈیٹ آپ کا درست نہیں ہے، یہی سوال ہے نا. یہ اور سوال بھی ہے
الیکشن پہ بارے میں ابہام ہے، بڑی واضح بات ہے۔ دیکھیں وہ الیکشن کے بارے میں ابہام تو ہر الیکشن کے بارے میں 2018 میں آپ لوگوں کو تھوڑا ابہام تھا، تو ملک چلا؟ ملک نہیں چلے گا، بڑی سیدھی بات ہے۔ 5 سال تو گزر گئے لیکن ملک نہیں چلا۔ اس سے پہلے 5 سال میں آپ چلے جائیں، اس سے پہلے 5 سال میں چلے میں جائیں، کہہ رہا ہوں ہر الیکشن کا یہی صورتحال رہی ہے نا۔ یہی مسئلہ رہا ہے، تو کچھ سبق حاصل کر لیں، کل یہ کام نہ کریں۔ یہی ہوتا ہے نا، آپ نے غلطی ہوئی، ایک غلطی کی، پھر سیکھ لیا، پھر درست ہو گئے، تو ہم تو غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں۔ ہر الیکشن کو ایک نئے انوکھے طریقے سے ہم اس کی نفی کرتے ہیں عوام کے مینڈیٹ کی۔ نہیں تو اب یہ جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ ابھی صبر کے اور دقت کے امتحان اور ہیں، یا آگے کوئی سلسلہ درست ہو سکتا ہے؟ دقت کے امتحان کس کو کہتے ہیں؟ امتحان تو آج ملک کی عوام کا ہے، تکلیف میں تو وہ ہیں۔ یہاں ایک حکومت میں بیٹھیں، ایک اپوزیشن میں بیٹھیں، اپنا کام کریں نا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جیلی حکومت ہے، مینڈیٹ نہیں ہے، تو استعفیٰ دے دیں اسمبلیوں سے، یہ آسان راستہ ہے، اس خرابی کا حصہ نہ بنے۔ اور اگر یہ گمان ہو کہ وہ خرابی دور کر رہے ہیں، مطلب جب آدمی آپ بھی وزیر اعظم رہے ہیں، جب آدمی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ سب چیزوں کو دیکھ لے گا۔ نہیں، وہ تو حکومت میں ہے نا، یہاں اپوزیشن سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی یا آپ اپوزیشن کا رول ادا کریں، یا آپ اسمبلی سے باہر جائیں اگر آپ کو مینڈیٹ قبول نہیں ہے۔ حکومت کا بھی یہی حال ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت بھی پریشان ہے، اپوزیشن بھی پریشان ہے۔ نہیں، اپوزیشن تو عام طور پر پریشان رہتی ہے، نہیں، اپوزیشن کا اپوزیشن تو اسی فوٹو اسٹیٹ کاپی پر ہے جس کا نقشہ پچھلے 2 دہائیوں میں ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اپوزیشن تو اپنے راستے پہ چل رہی ہے، حکومت کدھر گواچی ہوئی ہے؟ میرا مطلب ان کے پاس کوئی سیاسی بیانیہ، کوئی اس ٹائپ کی چیز نہیں۔ کیا سیاسی بیانیہ؟ آپ حکومت میں آ گئے ہیں نا، جو بھی آپ کا بیانیہ تھا یا نہیں تھا، حکومت آپ کو مل گئی۔ بیانیہ تو حکومت لینے کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد تو کام کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ بیانیہ نہیں بنا سکتے، آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ لیکن جو دوسری طرف سے آ رہا ہے اس کا جواب بھی تو دینا نا، کہ نہیں دینا، کہ کیا آ رہا ہے مجھے بتائیں نا، میں لا علم ہوں اس بات سے۔ نہیں، لا علم نہیں ہے، آپ سب سے زیادہ با علم ہے۔ یہ فرمائیں کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے ایک دباؤ بلڈ کیا جا رہا ہے، اور حکومت جو ہے اس دباؤ کو جیسے کنفرنٹ کیا جاتا ہے وہ نہیں ہو رہا، بلکہ ایک سارٹ آف ایسے دکھائی دیتا ہے کہ آپ اس دباؤ کے تلے دب رہے ہیں۔ سر وہ کیا دباؤ؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں نا۔ وہ تو کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس بس ٹھیک ہے، اس کا جواب دیں۔ پھر اس کا جواب یہی ہے کہ کام کریں۔ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، کون سا کام کر رہے ہیں؟ حکومت کے لیے مسائل پیدا کرنا، حکومت کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں، کرنا۔ وہ تو اپوزیشن کر رہی ہے نا، وہ بات ہی کرتی ہے نا اپوزیشن۔ حکومت اپنے کام سے جواب دیتی ہے۔ اچھا، اب یہ فرمائیں کہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر ماضی میں یہ روایت رہی ہے کہ جس طریقے سے لیڈران جو ہے وہ بلڈ کیے جاتے رہے ہیں، اور پھر سیاسی پارٹیاں بھی وجود میں آتی رہی ہیں۔ لیٹسٹ جو تھا وہ استحکام پاکستان پارٹی کا تجربہ تھا۔ اب آپ کی پارٹی جو ہے وہ آپ لانے جا رہے ہیں ایک ایسے ماحول میں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ سیاسی طور پر انڈیجنس پارٹی ہے، یا یہ کہ یہ بھی کسی کی اشیرباد ہے؟ اشیرباد والے جو موجودہ ہیں وہ حکومت میں ہیں، جو سابقہ ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں۔ ہمارا اشیرباد سے تعلق نہیں ہے۔ میں پوری زندگی اشیرباد سے جتنی دور رہ سکا ہوں رہا ہوں۔ اشیرباد سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اشیرباد والے اقتدار چھوڑ کے نہیں آتے، ہم اقتدار چھوڑ کے آئے ہیں۔ اشیرباد والے الیکشن کے بعد پارٹی نہیں بناتے، وہ الیکشن سے پہلے بنتی ہے خاص مقاصد کے لیے۔ اشیرباد سے ملک کے آگے نہیں بڑھے گا۔
معذرت چاہتا ہوں، میں کبھی اس معاملے کا حصہ نہیں رہا۔ پھر یہ فرمائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک سیاسی پارٹی کی گنجائش ہے جہاں پہ قوم جو ہے وہ دو انتہائیوں میں منقسم ہے؟ اسی وقت تو گنجائش ہے جب نہ اپوزیشن کو اپوزیشن آتی ہے، نہ حکومت کو حکومت آتی ہے۔ عوام کا کیا بنے گا؟ ان حالات میں عوام دیکھتے ہیں کہ کوئی اور ہمیں آلٹرنیٹو ہو، کوئی بہتر لوگ ہوں، کوئی سوچ رکھتے ہوں، کچھ صلاحیت رکھتے ہوں، مسائل کے حل کی بات کر سکیں، ملک کی بات کر سکیں۔ 5 مہینے ہو جائیں گے الیکشن ہوئے، آج تک بتائیں حکومت نے یا اپوزیشن نے یا جو نہیں ہے پارلیمان میں کسی نے ملک کی بات کی ہے، ملک کے مسائل کی بات کی ہے؟ صرف کرسی کی بات ہے۔ میں آتا ہوں، یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے بعد ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میری آج کی مہمان شخصیت پاکستان کے سابق وزیر اعظم سیزن پولیٹیشین شاہد خاقان عباسی صاحب، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اشیر بات سے آپ دور ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سیاسی طور کے اوپر جب آپ ایک نئی پارٹی تشکیل دی جاتی ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی ایک ریلا جو ہے یا ایک سوچ کا ریلا جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے جو اس کو قبولیت بخشتا ہے۔ چاہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی، نواز شریف صاحب کو تو چلیں بلڈ کیا گیا اور جو کچھ یہاں میریٹ میں ہوا تھا وہ ہوا، بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کا بھی اسی طریقے سے ادھر سے پکڑ ادھر سے دھکڑ۔ آپ کا جو اب یہ پارٹی بنانے کا سلسلہ ہے یہ کن بنیادوں کے اوپر کھڑی ہوگی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کوئی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، کوئی باہر سے ایسے لوگ شامل ہوں گے کہ آپ ایک مؤثر وہ قوت جو ہے اس کا روپ دھار سکیں؟ دیکھیں، ہمارا پیغام ملک کے مسائل کے حل کا پیغام ہے۔ جب بھی کوئی سیاسی جماعت آتی ہے وہ ایک مقصد لے کر آتی ہے، اس مقصد کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے، روٹی کپڑا مکان، بنیادی بات کر دی، ملا یا نہیں ملا وہ علیحدہ بات ہے۔ اس کے بعد جو جماعت بنی وہ پی ٹی آئی تھی، انہوں نے کہا جی انصاف دیں گے، اور ساتھ انہوں نے کہا جی ہم کرپشن احتساب کریں گے۔ کوئی انصاف ملا یا احتساب ہوا؟ آج ملک کو کس چیز بات کی ضرورت ہے؟ اس کے یہ 30 سال کا سفر ہے، بیچ میں کوئی جماعت ملک کے لیے نہیں بنائی گئی، الیکشن کے لیے بنائی گئی۔ بہت سی جماعتیں، لمبی فہرست ہے، پاکستان پیپل پارلیمنٹیرین سے شروع کریں اور آئی پی پی بھی آ کے بات ختم ہوتی ہے۔ تو آج ہمارا ملک مشکل میں ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، آپ نے ان ملک کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرنی ہے، یہ آج ملک کی ضرورت ہے۔ تو یہ پیغام لے کر ہم جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، ان کو دعوت دیں گے، ان لوگوں کو جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ صلاحیت رکھتے ہیں جو ملک کے مسائل حل کر سکیں۔ ان کی وہ شہرت ہے جو ایک حکومت کو ضرورت ہوتی ہے، ان کی وہ کریڈیبلٹی ہے، ان کی وہ انٹیگریٹی ہے۔ تو یہ لوگ جب اکٹھے ہوں گے تو پھر معاملہ آگے چل سکے گا۔ جس جماعت سے آئیں ہمیں اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اپنا ایک سائن ایک پیغام لے کر جائیں گے، کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے کہ ہمیں اقتدار مل جائے، ہم کرسیوں میں بیٹھ جائیں، ہم تو کرسیاں چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ عوام پاکستان جو ہے یہ افراد کا ٹولہ نہیں ہے، یہ ایک 10 الیکٹیبل ادھر بٹھا دیں 10 ادھر بٹھا دیں جماعت بن گئی جی، یہ وہ جماعت نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے، اور سوچ پاکستان کے عوام کی فلاح، ملک کے مسائل کا حل، یہ سوچ ہے۔ اس کو لے کر جائیں گے، سب سے بات کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، لوگوں نے تقریباً اب تک جتنی پارٹیاں وجود میں آئیں ان پہ کچھ نہ کچھ اعتبار کیا، کسی پہ بہت کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا کے اوپر جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کے مسائل کی بات کریں گے، کیونکہ جو بھی اٹھتا ہے وہ عوام کے مسائل کی بات ہی کرتا ہے،
اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے احساس ہے غربت ہے، مجھے یہ بھی احساس ہے مہنگائی ہے، مجھے یہ بھی احساس ہے کہ لوگوں کے بلز بہت زیادہ آ رہے ہیں، ہر طرح کی تکلیف اور اذیت کا احساس ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی وسائل جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں. تو آپ کا کیا مختلف ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو پذیرائی دیں؟ جی، ہم صرف بات نہیں کریں گے، ہم مسائل کا حل بھی ایک سطح تک عوام کے سامنے رکھیں گے کہ یہ مسائل کا یہ بہانہ نہیں کہ وسائل نہیں ہے. وسائل کہاں سے آئیں گے؟ وسائل آسمانوں سے نہیں اترتے، آپ کی محنت سے آتے ہیں، آپ کے فیصلوں سے آتے ہیں، آپ کے حکومت چلانے سے آتے ہیں. تو ہم وہ چیزیں عوام کے سامنے رکھیں گے. آج تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں اقتدار میں رہ چکی ہیں، کچھ دے سکی ہیں، حالات کو سنبھالا ہی دے دیتی. میں نہیں کہتا ہوں کہ یہاں ہر چیز شیر و شکر ہو جاتی، سنبھالا تو دیتی نا. ہمارا ملک تو بدستور زوال پذیر ہے، بلکہ زوال کی تیزی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ بدنصیبی ہے ہماری. تو ہم یہی بات کریں گے، کم از کم ایسے لوگ ہیں جو آج اقتدار کی بات نہیں کر رہے، آپ کی بات کر رہے ہیں. آج تو ہر جماعت اقتدار کی بات کر رہی ہے. جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں، جو نہیں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کرسی ہمیں مل جائے. یہ ساری کیفیت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آئین کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ نہیں چلیں گے. ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں، اور فیصلے کوئی اور کرتا ہے، اور ذمہ داری جو ہے وہ ہم اٹھاتے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے شہباز شریف صاحب کا بھی کہا کہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے، یہ نام کے وزیر اعظم ہیں. ایسے ماحول میں آپ سمجھتے ہیں کہ بدلاؤ ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ماحول میں ہوتا ہے، ایسے ہی ماحول میں ایک نئی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. جب جمود آ جائے، جب ملک آئین کے راستے سے ہٹ جائے، جب مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے، جب معیشت زوال کا شکار ہو، جب نظام سارا فیل ہو جائے، اسی وقت آپ کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو خرابی کے حصے دار ہیں وہ اصلاح نہیں کر سکتے. یہ سوچ. لیکن ایک بہت سی بحث آپ کی پارٹی کو لے کر جا رہی ہے. ایک یہ بات بھی زیر بحث ہے کہ چونکہ استحکام پاکستان پارٹی کا تجربہ ناکام ہو گیا، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کا جن بوتل میں نہیں بند ہو رہا، تو شاید اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہیں جن کے اوپر کوئی ایسا دبا نہیں ہے وہ آگے لائے جا رہے ہیں. میں نے پہلے کہا نا، میں لائے جانے والوں میں سے کبھی نہیں رہا. میں تو ندیم حسین کا کہنے پہ سیاست پارٹی بنائی ہے. ندیم حسین جیسے باقی 24 کروڑ ہیں. یہ دیکھیں، میں پہلے کہا یہ سب خام خیالیاں ہوتی ہیں، کس نے کیا کر دیا. ان چیزوں کا میں زندگی میں حصہ نہیں رہا. یہی ملک کی خرابی کا باعث ہے. جو جماعتیں بنائی جاتی ہیں، میں بنائے جانے والوں کا حصہ نہیں. میں یہ بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی جماعت جو ہے وہ سرپرستی کے بغیر آگے نہیں بڑھی. کوئی لیڈرشپ جو ہے 22 سال تک بانی پی ٹی آئی بھی رگڑا کھاتے رہے، لیکن جب سرپرستی آئی تو وزیر اعظم بھی بن گئے، اور پھر ایسے وزیر اعظم بنے کہ جنہوں نے بنایا تھا اب کیا کہا جائے. تو آپ اس دشت کے اندر، ظاہر ہے تجربہ آپ کا بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس دشت کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح آگے بڑھیں گے اور لوگ جو ہیں وہ آپ کو سنیں گے، مانیں گے؟ اب گھر بیٹھے رہیں گے تو بالکل نہیں آگے بڑھ سکیں گے. آپ ایک سوچ عوام کے سامنے رکھیں گے، ایک جماعت ہوگی، لوگ اس کو پرکھیں گے، آپ بات کریں گے، ایک پیغام ہوگا، اس پر بات آگے چلے گی. لیکن آپ نے ایک بات کہی ہے کہ الیکٹیبلز آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. کیوں؟ میں نے یہ نہیں کہا. آپ نے کہا نا چار ادھر بٹھا لو، چار ادھر بٹھا لو. جس دن پارٹی بن رہی ہے تو 10 الیکٹیبل، 20 الیکٹیبل، 20 الیکٹیبل سے جماعت نہیں بنتی. الیکٹیبلز بالکل آپ کے، جب آپ الیکشن لڑنا ہے آپ نے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہر سیاسی جماعت کا مقصد ہی الیکشن لڑ کر اقتدار میں یا ایوانوں میں آنا ہوتا ہے. لیکن ہر الیکٹیبل ہمیں قبول نہیں ہے، ہر قیمت پر ہمیں سیاست قبول نہیں ہے، ہر قیمت پر اقتدار قبول نہیں ہے. آپ نے آئین کی بات کرنی ہے،
آپ نے ملک کی بات کرنی ہے، ملک کے مسائل کی بات کرنی ہے، قانون کی بات کرنی ہے. سیاست میں جو نفاق ہے، جو نفرت ہے، جو دشمنی ہے، جو بےہودگی ہے، اس سے دور رہنا ہے آپ نے. آج ملک کو اس بات کی ضرورت ہے. آپ خود دیکھ لیں اسمبلی میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. آپ ہر اسمبلی کو دیکھ لیں، ایک زوال کا سفر ہے. 85 کی اسمبلی، 88، 90، 93، 97، 2002، 2008، 2013، 2018، 2024. لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. لیکن شاہد خاقان صاحب، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اسمبلیوں کو آپ دیکھیں، اگر کل باپ تھے تو آج ان کے صاحبزادگان ہیں. ٹھیک ہے، ایسی صورتحال میں سوچ کیسے بدلی جا سکتی ہے، جبکہ آپ کو بھی ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ اقتدار میں آ سکیں، کیونکہ وہ جڑیں گہری ہو چکی ہیں. جی، صاحبزادگان جو ہیں، اگر وہ قابل ہیں، وہ ملک کا درد رکھتے ہیں، ان میں صلاحیت ہے، انٹیگریٹی ہے، ان کی شہرت ہے، تو یقیناً ہمارے سفر میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن صرف صاحبزادگان ہونا تو کافی نہیں ہے، وہ پھر کوئی اور راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں، جو کچھ ہوگا عوام کے سامنے ہوگا نا. میں نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے، مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو استقامت بھی دے اور کامیابی بھی عطا فرمائے. نہیں، وہ ضرور آپ کامیاب ہوں، لیکن لیکن اصل جماعت ایک شخص پہ نہیں چلتی. کمپرومائز ہماری نیت کمپرومائز کی نہیں ہے. لیکن بالکل اگر انسان ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، اس کا جواب ہم کو دینا پڑے گا اگر ہم نے کوئی ایسی غلطی کی. نہیں، اگر آپ یہ کمپرومائزز نہیں کرتے تو آپ سمجھتے ہیں بالکل نئے چہروں کے ساتھ آپ اتنا انقلابی طور پہ آگے بڑھیں گے کہ لوگ آپ کو قبول کر لیں، آپ کے کہے کو قبول کر لیں؟ دیکھیں، نئے چہرے نہیں، بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں سیاست میں. آج کچھ گھر بیٹھے ہیں، کچھ ایوان میں ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ ہار گئے، کچھ ہروا دیے گئے، کچھ جیت گئے. جو آدمی سفر میں شامل ہونا چاہتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے جگہ ہے. اور یہ ایک سفر ہے، یہ پہلے دن ہی کامیابی کا راستہ نہیں ہے. اس کا وہ راستہ ہے جو آپ مجھے کئی دفعہ بتانے کی کوشش کر چکے ہیں. لیکن وہ بالآخر وہ راستہ بالآخر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کے بغیر آپ چل سکتے ہیں؟ میں تو آپ سے ایک یقین دہانی حاصل جی بالکل، کوشش تو کرنی چاہیے نا. وہ سفر تو ہمیشہ ناکام رہا ہے نا. وہ راستہ کہیں نہیں جا رہا. نہ اس راستے پہ چلنے والے کہیں پہنچے ہیں، نہ ملک کہیں پہنچا ہے. آج سارے ہی پریشان ہیں. تو راستہ دکھانے والوں کو بھی سمجھ اب آ گئی ہے میرے خیال میں کہ معاملہ چلتا نہیں ہے. اگر یہ چلتا نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت 5 سال پورے کرے گی کہ کوئی؟ پھر آپ مجھ سے 5 سال پورے کرنے کو 50 سال کر لیں یار. اس ملک کا کچھ نہیں کر سکتے، اپنا وقت گزار سکتے ہیں. یہ بڑی واضح بات ہے، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے. حکومت یہ جو 100 دن کی بات ہوتی ہے نا، یہ 100 دن کی ایک فکس فگر نہیں ہے، بٹ 20 دن 40 دن. یہ حکومت تو 6 مہینے پہلے اقتدار میں تھی، 16 مہینے اقتدار میں گزار کر گئے ہیں. ان کو تو پہلے دن سے ہی کام کرتے ہوئے کہتے نا کہ ہٹ دا گراؤنڈ رننگ والی بات ہے، وہ ہونا چاہیے تھا. یہاں تو سمجھ نہیں آتا کہ حکومت ہے بھی یا نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ عزم استحکام آپریشن کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، دہشت گردی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑھ گئی ہے، اور جس رفتار سے ہمارے سیکیورٹی اداروں کے جوان شہید ہو رہے ہیں، افسر شہید ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا. پہلے تو آپ اپنی رائے دیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک آپریشن کی گنجائش ہے؟ کیا آپ کا کوئی چوائس ہے؟ اگر آپ ایک حملہ ہوتا ہے تو آپ گنجائش پیدا کریں گے، آپ مقابلہ کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس کا گھر کمزور ہو اسی پہ حملہ ہوتا ہے. جب آپ کا گھر کمزور ہوگا، جب آپ کی معیشت کمزور ہوگی، جب آپ میں اتفاق نہیں ہوگا، سیاسی استحکام نہیں ہوگا، نفاق ہوگا، سیاست دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، عوام کی مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوگا، تو اس وقت دشمن آپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں. میں آپ کو ضرور دعوت دوں گا کہ افغانستان ایک دفعہ ذرا دورہ کر کے آئیں. مجھے کل ایک صاحب ملے جو وہاں سے ہو کے آئے ہیں.
کہ انہوں نے کس طرح حکومت چلائی ہے. آج وہاں کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کسی کو لوٹ سکے, کسی پر حملہ آور ہو سکے. یہ سبق ہے آپ کے لیے. یہ فرمائیں کہ اب ایسی صورتحال میں جب سنی اتحاد کونسل کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں, وہ انتہائی شدت کے ساتھ مخالفت کر رہے ہوں, عوامی نیشنل پارٹی نے بھی مخالفت کر دی ہے, جنہوں نے ایک بڑا فرنٹ لائن پارٹی کا کردار ادا کیا ہے ماضی میں. آج مولانا فضل الرحمان صاحب بہت شدت کے ساتھ بولے ہیں اور انہوں نے کہی ہے کہ آپ اگر غیر آئینی اقدامات کریں گے تو اس کو عوامی تائید حاصل نہیں ہوگی. اس بیک گراؤنڈ میں وہ کہہ رہے تھے. جب آپ ایک چیز کے آغاز سے قبل, جبکہ یہ مسئلہ ابھی کیبنٹ میں جانا ہے, پارلیمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لانا ہے, ان کیمرہ بریفنگ کروا دی جائے گی, جب آپ شروع ایک چیز نظر آ رہی ہے اور اس کے شروع ہونے سے پہلے اس طرح کا رد عمل سامنے آئے تو اس کو پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ ماضی میں تو اتفاق رائے پیدا کیے جاتے رہے ہیں. جی, آج بھی آپ کو اتفاق رائے پیدا کرنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. جس معاملے کو, اور اس میں بہت سی تکلیف اٹھانی پڑے گی, بہت سی شہادتیں ہوں گی, فوج کی بھی, پولیس کی بھی, دوسرے اداروں کی بھی, سویلینز کی بھی, کیونکہ یہ معاملہ پیچیدہ ہے, اتنا آسان نہیں ہے, ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اس کی تائید آپ کو پارلیمان کے اندر بھی چاہیے ہوگی, عوام کے اندر بھی چاہیے ہوگی. اگر جو ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا اس میں تائید پیدا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بڑے سبق ہیں ہمارے لیے. ضابطہ نہیں ہوگا تو تائید کہاں سے آئے گی؟ تو مولانا صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں, ذرا میرے خیال ہے اس کو توجہ سے سننا چاہیے. میں تمام سیاسی لیڈروں سے ساتھ کام کیا ہے, اور جتنے سوچ سمجھ اور دور اندیشی مولانا صاحب کے اندر ہے, خاص طور پر ملک کے معاملات میں, خاص طور پر جو ہمارے سرحدی معاملات ہیں مغربی سرحد پر, وہ کم لوگوں میں, تو ان کی بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ ماضی میں اتنے آپریشن ہوئے ہیں, یہ دہشت گردی, جیسے آپ نے افغانستان کی مثال دی کہ کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے, یہاں پہ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ وہ کون سی عوامل ہیں جس کی بنا کے اوپر اس قدر والیٹائل ہے سچویشن؟ یہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوتا رہا ہے ہمارے ملک میں, کیا ہوتا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا عوامل ہیں. یہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, اور بات آخر میں وہیں پہ آئے گی کہ ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا. لیکن اگر یہ اس طرز کا اختلاف رائے رہتا ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ کچھ اور ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے خلاف لڑا نہیں جانا چاہیے, اس کی وجہ کچھ اور ہے, اور پھر جن علاقوں میں آپریشن ہونا ہے وہاں پہ ظاہر ہے حکومت بھی کوئی اور ہو, اور پھر وہاں سے بھی جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ بھی مخالفت کرے, تو ایسی صورتحال میں پھر کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ اختلاف رائے نہیں ہے, اختلاف حقیقت ہے. آپ کی حقیقت کچھ ہے اور ہے, میری کچھ اور ہے. جب تک ہم ان حقیقت کو ایک نہیں کریں گے پھر معاملہ آگے چلے گا نہیں. یہ میں نے کہا نا شروع میں, چوائس نہیں ہے, آپ نے اس خرابی کا مقابلہ کرنا ہے. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ جی آپ پہ حملہ ہو رہا ہے اور آپ چپ بیٹھے رہیں. یہ ذمہ داری ہے حکومت کی. فوج حکومت کا حصہ ہوتی ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات پیدا کرے کہ فوج جو ہے وہ بہتر طریقے سے خرابی کا مقابلہ کر سکے. اگر فوج حصے دار بن جاتی ہے حکومت کے معاملات میں تو پھر معاملہ مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ ایک فریق بن جاتے ہیں. آج ہمیں ذرا بڑے کھلے دل سے, بڑے ٹھنڈے سوچ سے اس سارے معاملے کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں.
ضرب عضب ہوئی تھی نا, ضرب آپ کے سامنے ہوا, ٹھیک, آپ کو امن ملا, تو پھر 6-7 سال بعد کیا ایسے حالات پیدا ہوئے کہ پھر آپ وہی مسائل آپ کے سامنے آ گئے. حقیقت تو یہ دیکھیں اس بات کو, مقابلہ تو آپ نے کرنا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عوامی تائید کے ساتھ کریں گے تو بہت زیادہ کامیابی ملے گی اور جلد ملے گی. اگر عوامی تائید اس سطح کی نہ ہو جس کی ضرورت ہے, پھر آپ کے لیے مشکلات آئیں گی. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال دکھائی دیتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر حالات دست و گریباں والے ہی ہیں, جس سطح پہ پچھلی حکومت نے چھوڑا تھا اب اس سے کچھ ہاتھ اور آگے ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے اگر ادارہ جاتی صورتحال دیکھیں تو بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک تناؤ کی اور ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے, آئینی طریقہ کار کے مطابق چلیں, لیکن اگر طریقہ کار جو ہے وہ بھی آئین سے زیادہ ہمدردی کے تحت ہو جائے یا ایک ایفلیشن کے تحت ہو جائے, تو پھر اس کو کیسے ڈسپلن کیا جائے کہ یہ صورتحال بہتر ہو سکے؟ دیکھیں, تناؤ اگر آئین کی وجہ سے ہے, آئین پر مسئلہ ہے کہ میں اس کو کسی اور طرح سے دیکھتا ہوں, آپ کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں, یا آئین توڑا جا رہا ہے, تو وہ مثبت ہوتا ہے. اگر یہ تناؤ اپنے سوچ کے مطابق کہ آئین کو ایسے ہونا چاہیے, آپ آئین سے باہر نکل کے کام کرنا شروع کر دیں کوئی ادارہ بھی, تو پھر ملک نہیں چلتا, پھر وہ اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. کیا ہم آئین کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں, ضابطے کے مطابق کام کر رہے ہیں, یا ہم اسے باہر نکل کر اپنی سوچ کے مطابق ملک کو بچا رہے ہیں. ایک آخری سوال, نواز شریف صاحب سے آپ کی بڑی دوستی رہی ہے, اب بھی وہ آپ کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ سیاست سے تنگ آ گئے ہیں, خاموش ہیں, یا حالات کے جبر نے ان کو خاموش کر دیا؟ دیکھیں, میاں صاحب کی جماعت آج پاکستان مسلم لیگ نون, جس کے وہ صدر اب ہیں, وہ مرکز میں بھی حکومت میں ہے اور صوبے کے اندر بھی ہے, بلوچستان کے اندر بھی ان کا حصہ ہے, تو وہ لا تعلق نہیں رہ سکتے. یہ ایک بڑی عجیب سوال آپ نے بھی کیا اور لوگ بھی پوچھتے ہیں, تو ان کو اس ایسے سوالات کے جو وجوہات ہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. آج ان کو ذمہ داری لینی پڑے گی جو کچھ حکومت کر رہی ہے, یہ اسے اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کر سکتے, کیونکہ ذمہ داری آخر وہ اس جماعت کو پہچانتے لوگ میاں نواز شریف کے نام سے ہی ہیں, کسی اور کے نام سے نہیں پہچانتے. ہمارے ملک میں شخصیات کا بڑا اثر ہے سیاست میں, تو یہ ذمہ داری ان کو قبول کرنی پڑے گی, اور اگر کوئی خرابی وہ سمجھتے ہیں تو اصلاح بھی کرنی پڑے گی. ناظرین, یہ تھے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی, ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا. وقت سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے سپریم کورٹ میں جاری مخصوص نشستوں کے کیس کی. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے سماعت جو ہے وہ جاری ہے, اور اب یہ کل تک جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے. لیکن آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بہت اہم ریمارک بھی دیا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ملک آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ چلے. آج اس سماعت کے دوران بہت سی گفتگو ہوئی ہے, اور خاص طور پہ ایک لمحہ تو ایسا بھی آیا کہ جب جو پٹیشنر پارٹی ہے اس کے دو وکلاء جو ہیں, سلمان اکرم راجہ اور فیصل صدیقی, انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف رائے بھی کیا. اس سماعت میں کیا ہوا اس پر کریں گے بات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری کورٹ رپورٹر, سپریم کورٹ کو کور کرتی ہیں, سہرش خان, ان سے بات کرتے ہیں. سہرش, ذرا بتائیے گا کہ آج کیا صورتحال رہی سماعت کے دوران؟ جی بالکل, آج بہت اہم سماعت ہوئی ہے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ان کی درخواستیں تھیں ان پر سماعت ہوئی ہے, اور بہت ہی اہم سماعت ہوئی ہے. چیف جسٹس نے آج سماعت کے اختتام پر یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ مزید اب تیسرا دن کوئی نہیں دیا جائے گا, تو تمام تر جو وکلاء رہ گئے ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ کل اپنے جو دلائل ہیں وہ مکمل کر لیں. تو یہ بھی نظر آ رہا ہے اس سے کہ کل ہی جو سماعت ہے اس کیس کی وہ آخری سماعت ہوگی, اس کو مکمل کر لیا جائے گا.
تو آج کی جو سماعت ہے کافی زیادہ اہم رہی ہے اور کافی اہم پوائنٹس ہیں جو آج خاص طور پہ اگر ججز کے سوالات پہ اگر ہم غور کریں تو آج انہوں نے کئی ایسے پوائنٹس اٹھائے جو خود پی ٹی آئی کے اور سنی اتحاد کونسل کے جو وکلا تھے ان کے کہتے ہیں کہ بہت سینئر وکلا ہیں ان کی ٹیم کے اندر، تو ان کے بھی دماغوں میں شاید اب تک وہ نہیں آئے تھے. ان میں جو اہم نقطہ سب سے پہلے جو ججز کی جانب سے وہ اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی سے جو بلے کا نشان لیا گیا تھا وہ صرف بلے کے نشان کی حد تک کی بات تھی. پی ٹی آئی بہرحال سیاسی جماعت تو تھی. اچھا سیرش، ذرا مختصراً جو 2-3 اہم پوائنٹ ہے وہ جلدی سے بتائیے تاکہ پھر اگلی بات جو ہے اس پہ جایا جا سکے. جی، آج کی سماعت کے اندر سب سے اہم بات تو ججز کے سوالات تھے اور کچھ ایسے سوالات بھی تھے جو خود پی ٹی آئی کے وکلا کے لیے بھی حیران کن تھے. آج ججز نے بھی واضح کیا کہ عدالتی فیصلے کو جو کہ بلے کے نشان کے حوالے سے تھا اس کی غلط تشریح کی گئی. نہ صرف الیکشن کمیشن بلکہ خود پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے بھی عدالتی فیصلہ سمجھنے میں غلطی ہوئی. تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ عدالت نہیں بھگت سکتی. اس کی غلطی جو اس کا بعد یہ عدالت کے ذمہ نہیں آتا کہ اگر اس کے فیصلے کو غلط سمجھا جا رہا ہے. تو آج ججز نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ بلے کے نشان کو لینے کے بعد پی ٹی آئی بہرحال رجسٹرڈ جماعت تھی اور اگر آزاد امیدوار چاہتے تو انہیں اپنی پارٹی کے اندر یعنی پی ٹی آئی کے اندر ہی واپس جانا چاہیے تھا. ایک موقع پر عدالت نے یہ بھی پوچھا سنی اتحاد کونسل کے وکیل سے کہ آخر آپ کیوں دیگر جماعتوں کی طرف جا رہے تھے، کبھی جزیاتی تو کبھی سنی اتحاد کونسل، جبکہ پی ٹی آئی تو رجسٹرڈ جماعت تھی. تو اس کے اوپر وکیل کے پاس کوئی خاص جواب موجود نہیں تھا. سلمان اکرم راجہ نے جب دلائل کا آغاز کیا تو ان سے بھی عدالت نے یہ سوال کیا کہ کیوں آپ اس طرف گئے. تو سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ ہمیں سینئر وکلا نے مشورہ دیا تھا. اس پر چیف جسٹس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ پھر آپ کو ان پر کیس کرنا چاہیے، آپ کو جس نے مشورہ دیا وہ غلط مشورہ دیا تھا، آپ کو غلط ایڈوائس ملی تھی. اچھا، اس میں سیرش یہ بھی بتائیے گا کہ آج ایک مرحلے کے اوپر سلمان اکرم راجہ اور فیصل صدیقی جو ہیں وہ ججز کے سوال پر ایک مختلف رائے جو ہے وہ قائم کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور خاص طور پر آج جسٹس منیب اختر کے جو سوالات تھے ان کے حوالے سے بھی کوئی ایک واضح صورتحال نہیں دکھائی دی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور آج جب سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل کا آغاز کیا تو کئی سوالوں کے جو معاملات تھے ان کے اوپر وہ بھی کچھ ہچکچا رہے تھے. ایک موقع پر سنی اتحاد کونسل کے وکیل سے، کیونکہ آج جب صبح سے ہی سماعت چل رہی تھی تو یہ بات میں بتاتی چلوں کہ ججز نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ بلکہ یہ سوال اٹھایا کہ اگر کل کو پی ٹی آئی ان امیدواروں کے حوالے سے کلیم کرتی ہے کہ یہ ہمارے ہیں تو پھر ایسی صورت میں سنی اتحاد کونسل کا کیا ہوگا. تو جو وکیل تھے سنی اتحاد کونسل کے ان کا جواب یہ تھا کہ اس موقع پر سنی اتحاد کونسل کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی طرف جانی پھر قمر شوذب کا معاملہ اٹھا تو اس پر سلمان اکرم راجہ دلائل کے لیے آئے. ان کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے معاملے کے اوپر کوئی چیمبر اپیل دائر نہیں کی تھی کہ آپ کی اپیل کے اوپر اعتراضات عائد کر دیے گئے تھے. تو ان کے پاس بھی کوئی فوری طور پہ اس کے معاملے کے اوپر کوئی ٹھیک جوابات نہیں تھے. ایک موقع پر جب ان سے الیکشن کمیشن کے کچھ ڈاکیومنٹس کے حوالے سے پوچھا گیا تو اس کے اوپر بھی سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس ابھی یہ موجود نہیں ہے. تو آج کے جو صورتحال تھی وکلا کے حوالے سے تو وہ کچھ ایسی تھی. دوسری جانب جو ججز کے سوالات تھے وہ بھی آج کافی سخت اور بظاہر عدالتی فیصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ان کے جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بلے کے نشان کے حوالے سے اس کو سمجھنے میں بے حد غلطی ہوئی ہے. سینئر وکلا کی جانب سے بھی، کیونکہ اگر آپ پی ٹی آئی کی وکلا کی ٹیم دیکھ لیں تو اس کے اندر سینئر وکلا موجود ہیں، علی ظفر موجود ہیں، حامد خان، سلمان اکرم راجہ بھی ان کے اپنے کینڈیڈیٹ بھی تھے. تو یہ سب سینئر وکلا ان کے بڑے نام ہیں لیکن یہ عدالتی فیصلے کو سمجھنے میں ناکام رہے. آج یہ بات تو واضح طور پہ ججز نے کہہ دی. دوسری طرف اگر آپ ریمارکس کی بات دیکھیں نہیں، آج جب سلمان اکرم راجہ آئے ہیں تو دکھائی ایسے دے رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جلدی سے وائنڈ اپ کریں، وہ کچھ ان کو زیادہ ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں تھے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ جو آج سماعت ہے آج 11:30 نہیں بلکہ صبح 9:30 بجے سے شروع ہوئی تھی. اور جو فیصل صدیقی ہیں اس سے قبل جو سپریم کورٹ کے اندر فل کورٹ کی سماعتیں ہوئی تھی اس کے اندر بھی فیصل صدیقی اپنی بات کرتے رہتے اور آج پھر وہ اپنے دلائل کو وائنڈ اپ کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے. تو ایک بات تو یہ بھی طے ہے کہ سپریم کورٹ جب فل کورٹ بناتی ہے تو ایسے موقع پر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد سماعت کو وائنڈ اپ کیا جائے. کیونکہ اب آج بھی جیسے سماعت کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے ذکر کیا ہے کہ زیر التوا مقدمات ہیں، بہت زیادہ ہیں، ہم بار بار آپ کو دن نہیں دے سکتے. عدالت نے واضح کر دیا کہ کل کی سماعت کے اندر ہی تمام وکلاء کو سن لیا جائے گا اور ان کے معاملات اور ان کے دلائل سن کر سماعت کو مکمل کرنے کا عندیہ بھی دیا گیا ہے. تو اسی وجہ سے آج سلمان اکرم راجہ کو بار بار ان کو وہ یہ کہہ بھی رہے تھے کہ آپ اپنے دلائل کو جلد از جلد مکمل کریں. بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمیں 1 گھنٹے کے اندر دلائل مکمل کروں گا. تو اس پر چیف جسٹس نے روکا کہ ہم اتنا ٹائم آپ کو نہیں دیں گے، کچھ پوائنٹس ہیں تو وہ آپ ہمیں بتا دیں اور پھر ہم آگے معاملات کو سماعت کو آگے بڑھائیں گے.
تو ٹھیک ہے۔ ججز کی پوری کوشش یہی ہے کہ ججز کی اویلیبلٹی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں سماعت کو جلد ٹھیک ہے، از جلد۔ چلیں کل دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سہرش خان۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔